بٹ صاحب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے بھی. بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ شرعی مسائل کے حوالے سے ہے. جی خطرناک ہے. نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، عدت اور پھر جائیداد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آغاز میں جاننا چاہوں گی کہ شرعی حکم کیا ہے شادی کے حوالے سے عمروں کو لے کر، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نکاح کی عمر کو جب لوگ بالغ ہو جاتا ہے انسان تو وہ اس کی نکاح کی عمر ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک آپ سمجھ لیں کہ جاہلانہ یا پرانے جو عرب جاہلیت کا رواج تھا وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرتے. چاہے اس وقت تک اس کی اخلاقیات تباہ ہو جائیں، چاہے اس وقت تک وہ نفسانیت کا شکار ہو جائے، چاہے اس وقت تک وہ کسی بڑے سے بڑے غلام میں ملوث ہو جائے. ہمارے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. جب معاشرے کی ترجیحات بدل جاتی ہیں تو معاشرہ کبھی خیر کی طرف نہیں چل سکتا. صحیح. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جذبات اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جائز طور پہ رکھے ہیں اور جو مثبت اور منفی دونوں طرح استعمال ہو سکتی ہے، سمجھداری یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے مثبت استعمال کے مواقع فراہم کر دیے جائیں. جب امکان ہے کہ اس نے منفی استعمال ہونا ہے تو پھر کس بات کی. اور ہمارے ہاں خطرناک بات یہ ہے کہ آگے جا کے کہیں بات ہوگی. خطرناک بات یہ ہے کہ نکاح اور شادی جو کہ یعنی جس کے اندر صرف ایک نکاح ہے، عقد نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے، دوسری تیسری کوئی شے ہی نہیں ہے. اس کو ہم نے اتنا مشکل سے مشکل ہم کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا، اگر بالفرض ہمارے بہت سارے لوگ یہ شعور رکھتے ہیں کہ جلدی شادی ہونی چاہیے، وہ رسموں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کیسے کریں، ہمارے پاس تو 10 لاکھ ولیمے کے لیے نہیں ہے، 4 لاکھ شادی ہال کے لیے نہیں ہے، 5 لاکھ بری کے لیے نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے نہیں ہے، ابھی لڑکا اتنا کماتا نہیں ہے. یہ جو ایک ایکسپیکٹیشن کی دنیا ہے اس نے ہمیں دین سے دور اور غیر حقیقی طور پہ ہمیں لے کے جا کے کھڑا کر دیا. کئی سال تو ہمارے ستارے بھی نہیں ملتے. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اقبال نے کہا تھا کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغی افلاک میں خار و زبوں. وہ خار و زبوں ہے اور ہم اس سے اپنی تقدیروں کی خبر لے رہے ہیں. سر جب قومیں اور نفسیات غلامانہ ہو جائے نا، پھر کبھی آپ ستاروں کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آپ وہ کنڈلیاں ملواتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کے رسول نے معیار بتا دیا، فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے ایک عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یہ اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یہ اس کے مال کی وجہ سے، یہ اس کی دینداری کی وجہ سے. اور حضور نے فرمایا اول بہترین چیز یہ ہے کہ تم دینداری کی بنیاد پہ کرو، کیونکہ باقی جو تینوں چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں. جب آپ کے گھر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کتنی حسین ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے اس نے یہ کیوں کہا ہے. جب بچوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس وقت کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ تو حسن و جمال کا پیکر اور میں نے تو اس لیے شادی کی تھی. اس وقت یہ دیکھتے ہیں تجھے بچے نہیں سنبھالے جاتے، تجھے بچوں کی پرورش نہیں ہوتی. تو لہٰذا پھر کوئی نہیں دیکھتا مال ہے، وہ کہتا کما کے میں لاتا ہوں، مجھے کیا لگے تیرے مال کا. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے رکھتے ہیں. فواد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، آپ کے بھی ستارے بلائے گئے تھے. تجربہ بھی تو بولتے ہیں. جی میری شادی ماشاءاللہ 2011 میں. اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی ماشاءاللہ لائف چل رہی ہے ابھی. اور جس طرح مولوی صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب نے فرمایا کہ دیندار جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ آپ کی اگر گھر والی اگر آپ کی دیندار ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر اگر آپ کے یہاں مسئلے مسائل تو ڈیفینیٹلی سب کی لائف میں آتے ہیں. تو آبویسلی پھر اگر دیندار خاتون آپ کے گھر میں ہے تو پھر اس نے تو پھر اپنے جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو ہمیں دین میں بتائے گئے ہیں، اسلام میں بتائے گئے ہیں، تو پھر اس نے اپنا گھر بچانا ہے پھر. تو ڈیفینیٹلی یہی ہونا چاہیے. لیکن میری شادی 2011 ہوئی تھی. لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کہیں خود میری شادی کسی دیندار گھرانے میں ہوئی ہے. ایک نارمل الحمدللہ ہماری فیملی میں میری شادی. 2011 کے بعد پھر کبھی نہیں ہوئی. مواقع تو بہت ملے لیکن دین نے روک لیا. نہیں دین تو اجازت دیتا ہے. نہیں وہ گھر والی نے روک لیا ہوگا. دین کی بھی میں ذرا تھوڑی سی یعنی نکاح ہے ہمارے دین میں، لیکن ظاہر ہے آبویسلی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن ایک ہے الحمدللہ وہ نیک ہے، اصول پہ عمل پیرا ہوں الحمدللہ. رمضان المبارک کیسے گزرے آپ؟ رمضان تو بٹ صاحب ماشاءاللہ بہت شاندار. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ، یہ مہمان مہینہ، اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے اور اس کے جانے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. فواد صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے ویسے اینکرز حضرات کے ساتھ، کیونکہ عید بھی جو ہے نا وہ اسٹوڈیو میں گزرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے فائزہ، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اینکر ہیں، آپ کو اندازہ ہے. اور تو میں الحمدللہ کوئی فیلڈ میں ہوں 2005 سے، تو زیادہ تر میری آپ یہ سمجھ لیں کہ عیدیں جو ہیں وہ اسٹوڈیو میں ہی گزری ہیں.
اور چونکہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں، ظاہر سما فیملی ہے، جو دیگر ادارے بھی ہیں ہمارے، چونکہ ہمارا گھر سے زیادہ ٹائم یہاں پر تقریباً کوئی 10-12 گھنٹے اپنے آفس میں گزرتے ہیں، تو ایک آپ کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک فیملی والا آپ کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو ایسا آپ یقین کریں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے جدا ہیں. یہاں پر بھی اپنے اسٹوڈیو میں خبریں وغیرہ کر کے دین آدھا ٹائم یہاں پہ دے کے پھر آدھا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارا جاتا ہے. تو یہ اس فیملی کے ساتھ بھی عید ہو جاتی ہے اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ بھی. تو فیملی والے شکایت نہیں کرتے آپ کی بیگم کی طرف سے اعتراض ہو؟ نہیں، اب چونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے، ظاہر ہے یہ فیلڈ میں رہتے ہوئے اور اتنا عرصہ ہو گیا، کوئی 20 سال ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے بھی اب مینیج کر لیا. ان کو پتہ ہے کہ جی یہ تو کام ہے اور کام کے ساتھ ہی ظاہر ہے یہ روزی ہے، تو روزی کے ساتھ ہی روزی سے روزہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے عادت بنا لی ہے. زبردست. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ لوگ. جی جزاک اللہ. حافظ صاحب، ہمارا آج کا موضوع آپ نے سنا. عمروں کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جہالت سے جو ہے وہ نکالا، ہمیں ہر چیز کا حل بتایا، ہر مسئلے کا حل بتایا. شادی کے حوالے سے اس دور کے کیا تقاضے تھے، آج کے دور کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ کیونکہ شرعی مسائل ہیں، یہ علماء اس پہ زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کریں گے. میں اگر آپ کی اجازت سے اس پہ ہٹنا چاہوں، چونکہ رمضان المبارک ہے اور اس کے آخری ایام ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس کے بعد کی جو آیت مبارکہ ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے قل اغیر اللہ یبغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تو جو ضابطۂ حیات ہے، دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں یہ مسائل زیر بحث آنے چاہیے، ان پر بات ہونی چاہیے، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، لوگوں کو علم ہونا چاہیے، جی. لیکن یہ بہت بعد کی باتیں آتی ہیں. طلاق اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس حالت میں جائے کہ اس کو زندگی کے اس تکلیف دے وقت کا سامنا کرنا پڑے اور اس کو اس سے گزرنا پڑے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی صاحب اولاد ہیں اور ان کو اس قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑے تو آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ ان بچوں پر کیا ہوگا جو یا ماں کے بغیر یا باپ کی شفقت کے بغیر زندگی گزاریں گے. تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں آج بھی فیملی کورٹس میں، تو جو وہاں پر مناظر ہیں وہ تو کسی بھی طور ہم اپنے آپ کو ماں سوائے شرمندگی کے اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو میرا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا ہم اس بنیاد پر ہیں، اساس پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو کیا ہم اس سوچ پر ہیں کہ جہاں پر ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، صحیح، ہماری نماز، جان، مال سب کچھ اللہ کے لیے ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں احاطہ کرنا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کیسے واپس آئے گا، وہ مقام یا وہ وقت کیسے واپس آئے گا کہ ہم اس سطح پر پہنچیں جو کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری آیت مبارکہ میں آگے جا کر یہ بھی فرمایا اللہ نے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم جن چیزوں پر اختلاف کرتے ہیں نا اس کا بھی فیصلہ اللہ فرمائیں گے. صحیح. ہم جن چیزوں پر الجھ رہے ہیں ان کا فیصلہ بھی اللہ فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہیں اور وَإِنَّهُ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بھی ہیں. پھر اللہ نے عذاب بھی اللہ کہا ہے. صحیح. سو ہمیں بنیادی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ کیا آج اگر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے ہم تو اتنے ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہیں، ہم باہر جا کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں تو ہم کچھ اور ہیں. اگر ہم ان 24-25 کروڑ لوگوں میں من حیث القوم دیکھتے ہیں تو شاید ہی ہم سے زیادہ کوئی منافق ہوگا اس دنیا میں، ہم سے زیادہ جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ کوئی دوغلا ہوگا، ہم سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والا ہوگا، ہم سے زیادہ کوئی ملاوٹ کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ کوئی لوگوں کا راستہ روکنے والا ہوگا، کوئی شدت پسند ہوگا، کوئی بد تہذیب ہوگا. ذرا نکل کے باہر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں کیا بیان کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہی بیان کرتی ہیں کہ ہم بدقسمتی سے جو ہمارا الحمد سے والناس قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے اور ہمارے نبی کے عظیم صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، ہم ان سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اور جب ہم ان سے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم شادیاں کرتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بچے ادھر جا کے دیکھیں، بچوں کو بھلا کیا کہا گیا حدیث میں؟ کیا کہا گیا علامہ؟ بچے جنت کے پھول ہیں،
जन्नत के मेज़बान हैं बच्चे। तो ये जो बच्चे रुल रहे हैं सड़कों पे, क्या खालिक कायनात जब हम रोज़े माशर पेश होंगे तो पूछेगा नहीं कि तुझे मैंने अरबों करोड़ों दिए, क्या तूने मेरे उन बच्चों का जो कि जन्नत के मेज़बान हैं, जो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारका हदीस मुबारका है कि ये फूलों की मानंद है। तो ये फूलों का क्या मतलब होता है भट्ट साहब? फूल का जब आप ज़हन में आता है या लिखते हैं तो क्या मतलब है कि इसकी देखभाल करनी है, इसको फूल की तरह रखना है, इसकी खुशबू फैलनी है। तो हम इन फूलों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका के मुताबिक फूल हैं, जो जन्नत के मेज़बान हैं, उनका हाल क्या कर रहे हैं? तो क्या ये कोई पूछेगा नहीं हमें कि बच्चे रुल रहे हैं सड़कों पे, अदालतों में धक्के खा रहे हैं, माँ उधर खींच रही है, बाप उधर खींच रहा है, दादी उधर खींच रही है, नाना उधर खींच रहा है, तो इनका किसने हिसाब देना है? ये तलाकों में जो हो रहा है और ये किस लिए हो रही हैं? ये भी बैठे यहाँ पे तो हर दूसरे दिन औरत मार्च आता है ना, तो जाके देखें वहाँ पर वजह क्या है। खातून की सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान के मुआशरे में। कहा यह जाता है कि मर्द इनका जो है ना वो जो हुकूक है गसब करते हैं। खातून सबसे ज़्यादा खातून की दुश्मन है, वो सबसे ज़्यादा उसके हुकूक गसब करती है। 10 मर्द एक इदारे में काम कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में, 10 खवातीन आपको मुसीबत पड़ जाएगी। अच्छा, वो जो उसका सरबराह होगा ना उस शोबे का, वो उसको मुसीबत पड़ जाएगी, यार मैं कैसे मैनेज करूंगा।